بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر۔ پاکستان کے مشہور ترین آرمی چیف کے چند ایسے حقائق۔ دوستو، پاکستانی فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل سمیت 6 آرمی آفیسر کو کرپشن پر برطرف کرنے والے پاکستانی فوج کے 15ویں آرمی چیف جنرل راحیل شریف فیلڈ مارشل ایوب خان کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ عزت اور مقبولیت حاصل کرنے والے آرمی چیف ہیں، جنہوں نے اپنا عہدہ سنبھالتے ہی ایسے اقدام اٹھائے کہ ان کے مخالفین بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ایوب خان کے بعد یہ دوسرے آرمی چیف تھے جن کی پینٹنگ ٹرک آرٹ مختلف ٹرک ڈرائیورز اپنی محبت دکھاتے ہوئے اپنے ٹرکوں پر لگاتے، اور دنیا بھر میں ٹرک آرٹ مقبولیت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ ان جیسے آرٹسٹ کہیں نہیں پائے جاتے۔ بہادروں اور شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے آرمی چیف کو ہاف بلوچی اور ہاف پنجابی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کے بڑے بھائی نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا اور کیوں ان کی قبر لاہور میانی صاحب قبرستان میں بنائی گئی؟ ان کے دوسرے بڑے بھائی نے چلتے ٹینک کو چھوڑ کر بجائے بھاگنے کے کون سا کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور ایک دن جب یہ اپنے گھر آئے تو ان کی والدہ نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آج ہم ان سب دلچسپ اور ناقابل یقین حقائق آپ کے سامنے لائے ہیں۔ نمبر 1۔ دوستو، جنرل راحیل شریف 16 جون 1956 کو گجرات شہر کے ایک راجپوت خاندان میں پیدا ہوئی ہے، لیکن ان کی پیدائش بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ہوئی، کیونکہ ان کے والد میجر محمد شریف پاکستانی فوج میں تھے۔ اپنی ذمہ داریاں کوئٹہ شہر میں سر انجام دے رہے تھے۔ میجر محمد شریف آزادی سے پہلے انڈین برٹش آرمی میں بھی تھے، اور انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا اور ہٹلر اور جاپان کی فوجوں کے خلاف بھی لڑ چکے تھے۔ راحیل شریف اپنے والدین کے تیسرے بیٹے تھے، جبکہ ان کی 2 بہنیں اور بھی ہیں، اور ان کے والدین اور ان کے بہن بھائی سب ان کو پیار سے بوبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ 1974 میں یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 54 لانگ کورس میں شامل ہو گئے۔ اکتوبر 1976 میں انہوں نے سورڈ آف آنر حاصل کیا اور 6 بٹالین آف دا فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں تعینات ہوئے۔ یہ وہی ریجمنٹ تھی جس میں ان کے بڑے بھائی پہلے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ فیکٹ نمبر 2۔ جنرل راحیل شریف کا تعلق شہیدوں کے خاندان سے ہے، اور شہید بھی ایسے کہ جنہوں نے وطن عزیز کے لیے خدمات سر انجام دیں، ایسے کارنامے سر انجام دیے جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کو پڑھائے اور سنائے جاتے ہیں۔ 1965 کی انڈو پاک وار میں لاہور شہر میں 6 دن تک دشمنوں کے دانت کھٹے کرنے والے میجر راجہ عزیز بھٹی شہید بھی ان کے ماموں تھے، جنہوں نے اپنی لازوال بہادری اور شہادت کی وجہ سے پاکستان آرمی کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر حاصل کیا۔ 1971 میں ہونے والی جنگ میں دشمن کو تباہ کرنے والے میجر شبیر شہید ان کے بڑے بھائی تھے۔ 6 دسمبر 1971 کے روز ایک ٹینک کے گولے سے شہید ہونے والے جانباز کو بہادری کے نشان حیدر سے نوازا گیا، اور بہت ہی کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ واحد آرمی آفیسر ہیں جنہوں نے 1965 کی جنگ میں بھی دشمن کا مقابلہ کیا تھا، جس پر ان کو ستارہ جرأت سے نوازا جا چکا ہے۔ میجر شبیر شریف شہید کو آرمی کے قبرستان دفنانے کی بجائے لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں کیوں دفنایا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شہید ہونے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ کیونکہ ان کا ایک بہترین دوست اس قبرستان میں دفن ہے، اس لیے انہیں بھی شہید ہونے کے بعد یہیں پر دفن کیا جائے۔ دوستو، جنرل راحیل شریف کے دوسرے بڑے بھائی بھی فوج میں کپتان تھے۔ کپتان ممتاز شریف نے اپنے بھائی
کے نام اور شہادت پر داغ نہیں لگنے دیا اور حادثاتی طور پر ٹینک میں آگ لگنے پر بھاگنے کی بجائے وہاں پر کئی فوجیوں کی جان بچائی، لیکن اس کوشش میں یہ بری طرح زخمی ہو گئے اور ان کے زخموں کی وجہ سے انہوں نے فوج سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن بہادری سے سپاہیوں کی جان بچانے کی وجہ سے ان کو ستارہ بصالت سے نوازا گیا۔ فیکٹ نمبر 3 دوستو، جنرل راحیل شریف اپنے ماموں اور شہید بھائی کی لیگسی کے ساتھ فوج میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اور 2004 میں ان کو برطانیہ میں موجود رائل کالج آف ڈیفنس سینٹر ڈیزائن کے لیے منتخب کیا گیا، جہاں سے انہوں نے گریجویٹ کیا اور 2005 میں میجر جنرل کے رینک پر ترقی حاصل کرنے کے بعد لاہور کی 11ویں انفینٹری ڈویژن کے کمانڈر بنے، جہاں انہوں نے 2 سال تک خدمات سر انجام دی۔ پھر ترقی کرتے کرتے لیفٹیننٹ جنرل بنے اور کور کمانڈر گوجرانوالہ تعینات ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آرمی چیف جنرل کیانی کے بعد 29 نومبر 2013 کو پاک فوج کے 15ویں آرمی چیف بنے۔ ان کی آرمی چیف بننے کی داستان بھی بہت ہی دلچسپ اور عجیب ہے۔ سینئر صحافی ہارون رشید کے مطابق یہ سینیورٹی پر تیسرے نمبر پر تھے، اور ان کے مطابق یہ مشہور تھا کہ یہ زیادہ ذہین جنرل نہیں ہیں اور یہ پاک فوج کو لینڈ نہیں کر سکتے، اور یہی بات اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو پسند آئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنایا جائے جو کہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کر سکے، اور مزید ان کی اہلیہ اور کلثوم نواز کے گہرے تعلق بھی تھے، اور اس لیے ان کا تعلق چیف اور اس لیے ان کو آرمی چیف بنانا طے ہو گیا۔ نمبر 4 جب راحیل شریف آرمی چیف بنے تو پاکستان کو دہشت گردی اور پرامنی جیسے آسیب حکمران کر رہے تھے، اور آئے روز کہیں نہ کہیں دھماکے ہوتے تھے اور عوام کے ساتھ ساتھ فوجی جوان بھی شہید ہو رہے تھے۔ ایسے میں راحیل شریف نے جرأت مندانہ اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اور ملک بھر سے خاص کر وزیرستان اور کراچی سے ان شر پسند عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ سیاسی قیادت کے بزدلی اور غیر دانش مندی کی وجہ سے 2007 سے ایسے کسی آپریشن کی منظوری کی تو دور کی بات، اس پر سوچنے پر بھی حکمران ڈرتے تھے، لیکن شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھنے والے اس بہادر اور غیرت مند جنرل نے کراچی سے الطاف حسین نامی ہزاروں معصوموں کے قاتل کا خاتمہ کیا۔ جنرل رضوان اختر کی قیادت میں سندھ رینجرز نے شہر بھر سے شرپسند عناصر کا خاتمہ کر دیا۔ نمبر 5 دوستو، جنرل راحیل شریف کی قیادت میں تقریباً شر پسند عناصر کا خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن 16 دسمبر 2014 کو ان ظالم عناصر نے ہمارے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور قوم کو ایک بار پھر خون کے آنسو رلایا، اور ایک بار پھر سے اندھیرے چھانے کا اندیشہ پیدا ہونے لگا۔ لیکن ایسے میں پھر سے جنرل راحیل شریف نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں سے قوم کے دل جیت لیے اور وعدہ کیا کہ ایسے عناصر کو چن چن کر مارا جائے گا، اور خواہ وہ ملک کے اندر ہو یا باہر، اور اس کے بعد تیزی سے امن قائم ہو گیا۔ نمبر 6 دوستو، ایک دفعہ جنرل راحیل شریف اپنے گھر واپس آئے، اور جب آتے ہیں تو ان کی والدہ جبکہ ٹی وی پر نیوز دیکھ رہی ہوتی ہیں تو وہ ان سے پوچھتی تھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی سوال کا جواب انہوں نے ایک کالج میں ایک اسٹوڈنٹ کے سوال پر دیا کہ جب میں گھر جاتا تھا تو میں اپنی والدہ کو دیکھتا تھا اور انہوں نے مجھ سے وہ سوال کرتی تھی۔ ایک دن میں جب اسی طرح گھر گیا اور میں نے جب سلام کیا تو میری والدہ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور تم کیا کر رہے ہو، اور اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج سے یہ ہماری قوم سکون کی نیند سوئے گی، اور آج سے میں یہ آپریشن شروع کروں گا تاکہ یہ جو شر پسند عناصر ہیں ان کو ختم کیا جا سکے۔
تو یہ تھے جنرل راحیل شریف کی زندگی کے چند حقائق، اور جو کہ بہت مقبول ترین ہمارے جرنل تھے، اور ان میں سے جو بھی ان کے چند حقائق میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے، اور اگر جنرل راحیل شریف کے آپ میری طرح آپ بھی فین ہیں تو ضرور کومنٹس میں ان کا نام لکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔